آج لوگ ایسی رٹ لگا دیتے ہیں کہ بخاری شریف دکھاؤ بخاری شریف. امام بخاری علیہ رحمہ نے جو کتاب میں احادیث نقل کی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن وہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ سے زائد احادیث یاد. لکھتے وقت 7,000 لکھی، اور 7,000 میں سے بھی اگر مقررات کو نکال دیا جائے جو بار بار آئی ہے تو 4,000 حدیث ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ساری لکھ دی، لیکن چونکہ لوگ ہمارے زیادہ بخاری کی بات کرتے ہیں، حالانکہ امام بخاری علیہ رحمہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، انہوں نے بھی آگے سے باتیں لی ہیں، لیکن چونکہ ان کو ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ مستند بات کرتے ہیں تو پھر ان کے حوالے کو مان لیتے ہیں. لیکن پھر سارے مان لینا، جہاں پر مرضی ہے وہ حوالہ مان لیا، جہاں نہیں مرضی تو ان کا بھی حوالہ نہیں مانا. ادھر سے بھی دائیں بائیں ہم ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری بات ٹھیک ہو جائے، لیکن بات وہی ٹھیک ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو ہم اس میں موجود ہیں تو ہمارے بارے میں تو جانتے نہیں ہیں. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو آپ نے فرمایا پوچھو، تم جو پوچھنا چاہتے ہو ہر چیز تمہیں بتائی جائے گی. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو. اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ معاملہ اس میں اللہ کے بعد ماں ہی جانتی ہے کہ کیا سچ ہے کیا ہے. سوال کر رہے ہیں امام الانبیاء سے، ان کے بارے میں لوگوں نے بات مشہور کی ہوئی تھی کہ یہ فلاں ان کا باپ ہے، یہ باپ نہیں، حذیفہ ان کا باپ ہے. تو انہوں نے سیدھا ہی سوال کا یہی کر دیا، کیونکہ صحابہ کو یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا ان کا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ سچ اور حق بات، اور اللہ کی عطا سے وہ چیزوں کو جانتے ہیں. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ اب یہ سوال تو وہاں سے کرنا چاہیے تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جناب آپ حذیفہ. اتنے میں ایک اور اٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ. فرمایا سالم ہے تیرا. حضرت عمر بن خطاب جلدی سے کھڑے ہو، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معافی چاہتے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اب مزید آپ یہ بات اس پہ نہ کی. فرمایا کہ تم جو چاہو میں تمہیں وہ ساری بات بتا سکتا ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پہ فرمایا اس مقام پر کھڑے ہو کے مجھے اللہ نے ہر اس شے کا علم عطا کر دیا جو کچھ دنیا میں موجود ہے، اور جنت اور دوزخ کو سامنے دیوار کے گوشے پر مجھے دکھا دیا. اللہ نے عطا کیا یار، اتنا عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا. فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا. میں نے اپنی بات کی کہ میں تقسیم کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پر جو شخص کوئی عدل لگانا چاہتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی ذات کے اوپر کوئی بات کرتا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عطا کیا تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ترمذی میں موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پشت پر اپنا دست قدرت رکھا. اب وہ دست قدرت جیسے اللہ جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے، اس کی ہم کسی چیز سے، کسی ہاتھ سے یا کسی انداز سے تشبیہ نہیں دے سکتے. اور میں اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں پہنچی اور کائنات کا سارا علم جو تھا وہ مجھے عطا کر دیا. میں اس لیے بتا رہا ہوں چیزیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن سے ہم نے غیب کی خبر سننی ہے نا ان پر اللہ نے کیا کیا عنایات کی ہوئی ہیں. اسی طرح بخاری اور مسلم کی 2 حدیثیں ہیں جس میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اس کے راوی. بخاری کے عمر بن خطاب ہیں اور مسلم میں عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ راوی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد درس شروع کیا. ظہر کا وقت آ گیا،
ظہر کی نماز پڑھی، پھر درس ہوتا رہا، عصر کا وقت آ گیا، عصر کی نماز پڑھی، پھر درس ہوتا رہا، حتیٰ کہ مغرب کے وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو درس دیتے رہے، سوائے نمازوں کے کوئی اور کام نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اور عمر بن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنتی جنت میں جانے تک، دوزخی دوزخ میں جانے تک ساری باتیں ہمیں بتا دی۔ پھر ہم میں سے جس کو جتنا جتنا یاد رہا وہ اس نے یاد رکھا، جس کا جتنا علم رہا اس نے اتنا یاد رکھا۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے جانتے کل کیا، بلکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے اور جانتے تھے اور مانتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ سب اللہ کی عطا سے ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے عطا کیا، ذاتی علم کسی کے پاس نہیں، کوئی بھی چیز ذاتی نہیں۔ یہ دنیا کے بھی جتنی کیٹیگریز آپ دیکھتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب بارش ہونی ہے، زلزلہ آ جانا ہے، یہ کام آنے والے وقت میں ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا سے، اور یہ کافروں کا بھی عطا ہے، صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے۔ کافروں نے محنت کی سائنس کے اوپر، وہ بھی وسعت پا گئے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ چاند کیا ہے، یہ ہمارے لیے غائب تھا۔ آسمانوں کے پار کیا ہے ہم نہیں پتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے کہ میں عرش کے پار بھی دیکھ لیتا ہوں، جنت کو بھی دیکھ لیتا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اور آپ کی دسترس بھی تھی وہاں پر۔ آج سائنس نے ان چیزوں پر دسترس حاصل کی ہوئی ہے، ہم اسے مان لیتے ہیں یہ سائنس ہے۔ تو سائنس کس کی محتاج ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو سائنس بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فضل سے ہی سائنس ہو رہی ہے، چاہے وہ کافر کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کافر بھی کچھ نہیں کر سکتے، مسلمان بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اللہ عطا کر دیتا ہے پھر اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، اور جب محنت ہوتی ہے تو اس کے نتیجہ میں لوگ بات جان لیتے ہیں۔ تو یہ محنت پر جب جان سکتے ہیں تو اللہ اپنے حبیب کو جب عطا کرتا ہے اس عطا میں وہ جو چاہے عطا کر رہا ہے، اور قیامت تک کیا جنتی آخری جنتی دوزخی تک کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ اس میں سمپل سی بات ہے میرے بھائیوں کہ یہ علم اللہ کی عطا سے، جب عطا سے ہے تو پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 519 بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو ہو گیا وہ تو غیب نہیں ہے، وہ تو ہو ہی گیا نا۔ اب جو ابھی ہونا ہے وہ تو غیب ہے نا، جو ہو گیا چلے جی سامنے آ گیا، غیب نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے اس میں ذرا غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب احد پہاڑ بھی میرے بابا جی نگینہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ احد پہاڑ وہ ہے جو آج بھی عاشق رسول زندہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پتھر بھی محبت کرتے، درخت بھی محبت کرتے، جانور چرند پرند سارے محبت کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اظہار نبوت نہیں کیا ہوا تھا اس وقت بھی ان پتھروں اور درختوں کو آج بھی جانتا ہوں جو اس وقت بھی جب میں گزرتا تھا تو مجھ پر سلام پیش کیا کرتے۔ کتنے خوش نصیب وہ درخت بھی ہیں، وہ پتھر بھی ہیں، وہ لکڑیاں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی۔ اور یہ آج کی صدی کا نام نہاد مسلمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بات کرے تو یہ اس درخت، اس ٹہنی، اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا کرتا ہے۔ ایمان کو درست کرنا ہوگا، پھر بات سمجھ آئے۔ جب تک ذہن میں اور دل میں پریشانی رہے گی، اسی ضمن میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ عرض کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں میلاد کو تم جیسا نہیں مناتے تو ہمیں خوشی نہیں۔
تم کہتے ہو نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہم کو ابلیس ہے؟ اگر ہم خوشی نہیں مناتے ہمیں خوشی ہے؟ بھائی اس کا بڑا سمپل سا کلیہ ہے. ہم نہیں کہتے کہ تم وہ خوشی کرو جس طرح ہم کھانا کھلا رہے ہیں، ہم درود و سلام اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایمان والے بیٹھے ہیں. صبح فجر کے وقت اپنی نیندیں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے بیٹھے. اگر تم نہیں بھی کرتے لیکن یہ پہچان تجھے اپنے دل سے ہوگی. اگر یہ جو شیطان کی بات ہوتی ہے نا، یہ تکلیف کی، کہ شیطان کو تکلیف تھی، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے شیطان رویا، یعنی اسے خوشی نہیں تھی. یہ اس خوشی کی بات ہو رہی ہے کہ جو دل میں ہے. اگر کسی شخص کو اس کی چبھن ہے، اس پر تکلیف ہے، ذرا سی کو ملامت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، ایسی میلاد منائی جا رہی. اور میلاد ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا تذکرہ، آپ کے کردار کا تذکرہ، آپ کی زندگی کا تذکرہ. اگر اس کے بارے میں دل میں چبھن ہے تو پھر واقعتاً سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہوا اور اس نے چراغا نہیں کیا ہوا یا وہ دیگ نہیں پکا رہا تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر سال شاہ ولی اللہ ہر سال نیاز لیا کرتے تھے بڑی وسیع. ایک سال ایسا آیا کچھ بھی نہیں تھا، بڑے پریشان، گھر میں ڈھونڈا تو بنے ہوئے چنے. کیا ملا؟ بنے ہوئے چنے. کوئی نیاز نہیں. خواب میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے تبرکات کے درمیان وہ بنے ہوئے چنے پڑے. اگر چنے بھی بنے ہوئے نہیں ہیں کم از کم درود و سلام کا تحفہ پیش کر دیں. اپنے دل کو یہ مطمئن کر کے سوئیں کہ میں اگر میلاد کے دن یا میلاد کے تذکرے پر باہر نہیں جا رہا، کسی مسجد میں بھی نہیں جا رہا، میرے گھر پر لائٹ بھی نہیں لگی ہوئی، میں نے کوئی لنگر بھی نہیں پکایا، کچھ نہ کرے، لیکن دل کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ حضور آ گئے ہیں. عشق مصطفیٰ دل میں ہے تو وہ ایمان والا ہے. اگر وہ نہیں ہے اور پھر تکلیف ہے، یہ لائٹیں کیوں لگا رہے ہو، جی یہ تم کھانے کیوں پکا رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کو کھلا دو، کسی کی شادی کرا دو. تو بھائی جس نے لائٹ لگائی ہے، جس نے کھانا کھلایا ہے، یہ سال بھر سارے عمل بھی اللہ کے فضل سے کر رہا ہے. وہاں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو؟ وہاں پر غیر اللہ کی مدد ہمیں کہتے ہیں حرام ہے، غیر اللہ کو مت پکارو. پھر ہمیں کیوں کہتے ہو کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو؟ بھائی جو اللہ نے ہمیں فضل کیا ہوا ہے ایمان والوں پر، وہ غریب کی بیٹی کی شادی بھی کرواتے ہیں، وہ بیوہ کے گھر خاموشی سے سارا سال راشن بھی پہنچاتے ہیں، اور جب میلاد مصطفیٰ آتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیاں بھی مناتے ہیں. دیکھیں نا، بیٹا پیدا ہو جائے گھر میں تو خوشی ہے. امام الانبیاء پیدا ہوتے اس سے بڑی خوشی کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پاس جب گئے تو وہ خوشی سے چومنے لگا، وہ ہلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاؤں سے چوم اس کو ٹھہر جا، عمل تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اس وقت شہید نہیں ہوئے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حیات تھے. انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو زندہ کھڑے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے شہید ہونا ہے؟ تو صدیق تو ہو گئے ابو بکر صدیق، نبی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو باقی عمر بن خطاب اور عثمان غنی تھے. انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس بات پر یقین کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک باغ کے باہر میری ڈیوٹی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف فرما، دستک ہوئی، فرمایا دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو. دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. پھر دستک ہوئی، فرمایا دروازہ کھول دو، آنے والے کو خوشخبری دے دو جنت کی. دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. پھر دستک ہوئی، فرمایا اب جو آئے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور مصیبت پر صبر کی تلقین بھی کر دو. یہ وہ بات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک پھر صبر ہی کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ ان کو صبر کی تلقین کر دو. ان کی زندگیوں میں بعد کی ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود ہی بتا دی تھی کہ جب تم شہید کیے جاؤ گے تو اس پر صبر سے کام لینا. اور صحابہ کا تو عمل یہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ سب کچھ مان لیتے تھے. اسی طرح بخاری شریف کتاب الوضو میں ایک حدیث شریف نقل کیا امام بخاری فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے باغات میں سے گزرے تو 2 قبریں دیکھی. اب قبر کا حال کوئی جانتا ہے ہمیں سے؟ نہیں بتائیں نا, ہمیں نہیں پتا. ہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ اندر قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے اور قبر میں اللہ کی عنایت بھی ہے. 2 حالتیں ہیں نا قبر کی, یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ قبر میں ہو کیا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری لکھتے ہیں اپنی سواری سے اترے, ایک درخت کی ٹہنی توڑی, اس کے 2 حصے کر کے دونوں قبروں پر لگائے. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا عمل فرمایا؟ اس قبر والوں پر دونوں پر عذاب ہو رہا. اب یہ تو اندر کی بات ہے, یہ تو نہیں پتا کسی کو. صحابہ نے تو نہیں دیکھا اس عذاب, یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے, قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو ٹہنیاں لگائی ہیں اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ٹہنیاں جب تک ہری بھری رہیں گی ان کے عذاب میں اللہ تخفیف فرما دے گا. اور ساتھ میں بتا دیا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, میں نے صرف قبر کا عذاب نہیں دیکھا بلکہ فرمایا سنو اور یہ یاد رکھو اس سے تم نے بھی بچنا ہے, کیونکہ یہ 2 عمل ہیں تو چھوٹے لیکن قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں. فرمایا ان کی زیادہ بڑی غلطیاں نہیں تھی. ایک شخص غیبت کرتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں عذاب بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال ان کی کیفیت بھی جانتے ہیں کہ جس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح کنز الاعمال کی ایک حدیث نمبر ہے 37466. غزوہ بدر کے بعد صفوان بن امیہ, عمیر بن وہب, یہ دونوں حتیم میں بیٹھے ہیں مکہ شریف. حتیم مکہ شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف. آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. عمیر صفوان بن امیہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے اس لیے ان کی اس وقت کی بات بھی ہم نے اچھے انداز میں بتانی. یہ نہیں کرنا جیسے وہ ایک بدماش ہے اور جب دل کرتا ہے صحابہ کی پچھلی زندگیوں پر بڑی عجیب و غریب باتیں کر دیتا ہے, پھر کہتا ہے وہ تو میں نے پہلے کی بات کی ہے. تو پہلے کی بات کو تو جب رب نے ختم کر دیا تو اور میں کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں. اب جب ایمان ہو چکا ہے تو اس ایمان لانے کی بات بھی اچھے انداز میں بتانی. یہ نہیں کرنا کہ جب وہ ایمان میں نہیں تھے تو ان کے خلاف بات کرتے رہو. بھائی اب تو وہ ایمان والے ہیں نا. عمیر بن وہب کہنے لگے صفوان سے کہ میرا بیٹا قید میں ہے, مجھ پر قرض ہے, اگر مجھے اپنی اولاد کا قرضے کا فکر نہ ہو تو میں جاؤں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں. صفوان کہنے لگا بس اتنی سی بات ہے, تیرے بچوں کی کفالت, تیرے قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, جا یہ کام کر. عمیر بن وہب جو ہے وہ وہاں سے نکلتے اور اپنی تلوار کو زہر میں بھگو کر جناب مدینہ شریف. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عمیر آ رہا ہے. اب چونکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا اور میں آ رہے تو اس کو سیدھا کر دیں گے اگر اس میں بات ہے. تلوار انہوں نے بھی نکال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آ. آپ نے فرمایا عمیر کدھر آئے, بات بدل دی. کہا وہ میرا بیٹا ہے نا قید, اس کی خبر لینا. فرمایا نہیں سچ بولو. نہیں میں بیٹے کی خبر نہیں. فرمایا سچ بولو. تیسری مرتبہ آپ نے جلال سے فرمایا عمیر سچ بولو. پھر وہی بات. فرمایا سنو عمیر, آپ اور صفوان یہ دونوں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ساری گفتگو ہوئی کہ اگر قرضہ نہ ہو تو میں جا کر یہ کر رہا ہوں, جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دوں.
تو اور صفوان حکیم میں یہ گفتگو کر کے مجھے شہید کرنے کے ارادے سے آیا ہے، آگے سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ سیدھا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ کہنے لگے خیر کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ سچے نبی وہی ہوتے ہیں جو غیب کی خبر بتانے والے ہوتے ہیں، اگر مجھ سے پہلے وہ مدینہ شریف میں آ گیا ہوتا یا کسی نے میری بات سنی ہوتی یا صفوان نے مجھ سے پہلے کسی کو بھیج دیا ہوتا تو میں سوچتا، لیکن صفوان اور میرے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ تیسرا کسی کو نہیں پتا تھا، وہ پتا تھا تو رب کو پتا تھا، اور مجھ سے پہلے مدینہ شریف میں کوئی آیا نہیں ہے وہاں سے کہ کسی نے آگے پہلے خبر کر دی۔ تو اللہ کے سچے نبی وہی ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ وہ غیب کی خبریں سن کے مسلمان ہوتے تھے، یہ مسلمان غیب کی بات سن کے کفر کے فتوے لگا، یہ صرف اور صرف علم سے دوری اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ ہو نا تو پھر انسان کو ایسی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح اچھا اسی پر نا ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ دو سیدوں نے صلح کر لی ہے، اب میں سیدوں کے نام نہیں لوں گا مگر نہ نام لے کے ہی ان لوگوں کی پہچان کروانی چاہیے۔ ایک ہمارے لاہور کے سید صاحب ہیں اور ایک پنڈی کے سید صاحب کہتے ہیں میں سید ہوں، کہتے ہیں اس لیے مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھے سید کی تعظیم بھی تب تک ہے جب وہ شریعت کے دائرے پر چلے گا، اگر شریعت کے خلاف چلے گا تو پھر اس کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ کو کوئی تکلیف ہے کہ دو سیدوں نے صلح کر لی ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے، بڑا ایک دوسرے کو رگڑتے تھے۔ میں نے کہا نہیں بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے خوشی ہے اگر دو سید آپس میں صلح کر لے، لیکن ایک بات تم ہی بتا مجھے، 1400 سال کے بعد دو سید صلح کر لے، تجھے اس پر خوشی ہے تو جو اصل سید ہیں جن سے سید آگے بنے ہیں، امام الانبیاء کے سگے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح کرے اس کو تو مانتا نہیں ہے۔ پھر کوئی جواب، اس لیے بحث کے لیے لڑائی کے لیے دین نہ سیکھے بلکہ عشق مصطفیٰ اور اطاعت کے لیے سیکھے، اور علم بھی تب ہی کام آتا ہے جب بندہ عاجزی سے اللہ کے فضل سے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بھی ایمان عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔